باری بات کرتے ہیں. عدالت نے بھی اس بات کا اشارہ دیا ہے اور آپ خود بھی اس طرح خدشے کا اظہار کرتے رہیں, تو آپ کو آف دی ریکارڈ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں نعمان فرید ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. آپ لوگوں کا بہت زیادہ شکریہ, اپنا قیمتی وقت میری ویڈیو دیکھنے کے لیے نکالا. دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو اور آپ کی فیملی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ سب اپنی فیملی کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزاریں. آمین ثم آمین. ناظرین, آج 19 تاریخ کو 2000 کیس کے اندر سندھ ہائی کورٹ کی پروسیڈنگ تھی, جہاں پہ تمام فریقین کو وہاں پہ پیش ہونا تھا, لیکن عدالت 24 مئی تک ملتوی کر دی گئی ہے. اور آج کی جو پروسیڈنگ ہوئی ہے, عدالت نے کیا ریمارکس دیے اور کیا کیا چیزیں ہوئی ہیں, اور اس کے علاوہ جو 2000 کے والد تھے انہوں نے میڈیا کے اندر آ کے کیا بات کی ہے اس کیس کے حوالے سے, وہ آج تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے. مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو اپڈیٹ ملتی رہے. ناظرین, ایک تو 24 تاریخ تک یہ جو سماعت تھی وہ ملتوی کر دی گئی ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ پولیس 2000 اور ظہیر احمد کو, خاص طور پہ ان دونوں کو عدالت کے اندر پیش کرنے میں ناکام تھی, اور عدالت نے یہاں پہ بڑا غصے سے اور برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ آپ لوگ 2000 اور ظہیر احمد کو آپ پیش نہیں کر سکے, اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں نے جو عدالت کا حکم تھا اس کو بجا نہیں لائے. آپ لوگوں کے اوپر عدالت کی توہین عدالت کی نوٹسز جاری کرنے چاہیے. اور ساتھ ساتھ بہت زیادہ اور بھی غصہ ہوئی عدالت اور کہا کہ کیا اسٹیٹ اتنی کمزور ہے, کیا گورنمنٹ اتنی کمزور ہے کہ حکومت ایک چھوٹی سی بچی کو عدالت کے اندر پیش کرنے کے لیے جو ہے وہ اتنا ٹائم لگا اور اس کے بعد بھی جو انہیں سامنے پیش نہیں کر سکے. اور ساتھ ساتھ عدالت نے سختی سے کہا کہ 24 تاریخ کو ہر حالت میں, پہلے پولیس کو کہا تھا اور پولیس کے ساتھ ساتھ اب جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں انہیں بھی کہا کہ آپ جتنا جلدی ہو سکے 2000 کو تلاش کریں اور آپ 24 تاریخ کو کسی بھی قیمت پر 2000 کو عدالت کے اندر پیش کریں. پھر جج صاحب نے یہ بھی کہا کہ لڑکی ویڈیوز بنا رہی ہے اور وہ سوشل میڈیا کے اوپر آ رہی ہے, اور اس کے علاوہ پولیس کو بالکل کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے. پولیس کیا کر رہی ہے, پولیس بچی کو یہاں پہ سامنے لانے میں کیوں ناکام ہوئی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پولیس کیسے ہو سکتا ہے, بہت سارے لوگ جو ہے اس کے اوپر سوالات اٹھا رہے ہیں کہ پولیس کیسے ناکام ہو سکتی ہے, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. پھر اس کے بعد اس کے جو 2000 کے والد ہیں ان سے پوچھا گیا, انہوں نے بھی سب سے پہلا پوائنٹ یہ اٹھایا کہ بچی سوشل میڈیا کے اوپر آ رہی ہے اور پولیس کو نہیں مل رہی, ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے. پھر اس کے بعد پوچھا گیا کیا آپ کو لگتا ہے کہ پولیس جو ہے وہ ملی ہوئی ہے, ان کی ملی بھگت ہے ملزمان کے ساتھ, تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا. پھر یہ بھی پوچھا گیا کیا گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کو سپورٹ نہیں کر رہی, تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ ہمیں سپورٹ کر رہی ہے. خاص طور پہ جو گورنر سندھ ہے شہلہ رضا صاحبہ, ان کا نام لیا گیا, اور اس کے علاوہ جو لیگل ٹیم ہے اس کے ساتھ ان کی جو گورنمنٹ آف سندھ کی جو سپورٹ ہے اس کے بارے میں بات کی گئی کہ بہت زیادہ سپورٹ کر رہی ہیں ہماری دونوں ٹیموں کو. سندھ کی جو لیگل ٹیم ہے اور جو لاہور پنجاب کی لیگل ٹیم ہے ان کے ساتھ جو ان کی سپورٹ, ان کی کوآپریشن ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک اور ویڈیو کے اندر 2000 کے والد ان تمام فریقین اور پورے پاکستان کا شکریہ بھی ادا کر رہے تھے جب اصغر علی اور ایک شخص اور جو ہے وہ گرفتار ہوا, ظہیر احمد کا بھائی بشیر احمد جو ہے وہ گرفتار ہوا, تو اس کے بعد شکریہ ادا کیا. اور ساتھ ہی ساتھ جس عدالت کے اندر, لاہور کی مقامی عدالت کے اندر 2000 نے اپنا انٹرویو جو 164 کی سٹیٹمنٹ اپنا بیان ریکارڈ کروایا تھا اس کو بھی معطل کر دیا گیا ہے. کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جب اے او نے جو جعلی
نکاح تھا اس کی انویسٹیگیشن کی تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جو نکاح تھا وہ جعلی تھا اور یہ جو شادی ہوئی ہے وہ بالکل بھی نہیں ہوئی ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ کسی قسم کا ان کے درمیان کوئی رشتہ نہیں, اور اس کے بعد اس کے اوپر بہت ساری ایسی دفعات لگیں گی, زنا کی, اغوا کی اور اس طرح کی بہت ساری ایسی چیزیں جو ہیں وہ ان کے اوپر لگیں گی اور سخت سخت ان کے اوپر کارروائی ہوگی. ناظرین, اس کے بعد آپ نے یہ بھی سنا کہ 164 کی جو سٹیٹمنٹ تھی اس کی بیس پہ اسے معطل کیا گیا, اور اس سٹیٹمنٹ کے بعد ظہیر احمد گناہ کے, زنا کے اور اغوا کے زمرے میں آئیں گے, کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے, میں نے اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ اب پولیس کو اس چیز کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ یہ جو نکاح فارم ہے یہ کہاں سے لایا گیا, یہ چوری کا ہے یا پیسے دے کر کسی نکاح خواہ سے خریدا گیا ہے, اس کے پیچھے اس کا بیہائنڈ دا سین کیا سٹوری ہے, اس کو ڈسکلوز کرنا چاہیے اور اس کو انویسٹیگیٹ کر کے یہ عدالت کے اندر اس کو پیش کرنا چاہیے. اور ساتھ ساتھ جو اصغر علی جو اریسٹ ہوا ہے, آپ نے اس کے جو سوالات تھے وہ سنے کہ وہ کتنا, پہلے اس کی کیا سٹیٹمنٹ تھی کہ میرا کزن ہے, یہ تمام چیزیں جو ہے وہ جھوٹ ہیں. پھر ساتھ اب کہا کہ میرا اس کے ساتھ جو ہے وہ کزن نہیں ہے, یہ ہمارے علاقے کا ہے, اس ایریا کا ہے, اور ساتھ ہم کٹھے جاب کرتے ہیں اور 6 سال کی دوستی ہے, صرف یہ بات کہی. پھر دوسرا اس کا جھوٹ یہ ہے کہ اس نے اتنا اندھا تھا, اس کو اتنا نہیں پتا کہ ایک لڑکی کے ساتھ جو ہے, ایک مائنر لڑکی کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے, اور اس کو تمام چیزوں کا پتہ ہونے کے باوجود جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے. اور ساتھ یہاں پہ یہ بیان دے رہا ہے کہ مجھے انارکلی بازار کا کہہ کر بلایا گیا, کہ کہا کہ کام ہے وہاں پہ, اور اس کے بعد وہاں پہ سامنے جو ہے تمام چیزوں کی جو تیاری تھی وہ بالکل پوری تھی, اور وہاں پہ مجھے کہا کہ آپ سگنیچر کریں بطور گواہ کے طور پہ, تو میں نے وہاں پہ اپنا انگوٹھا اور وہ لگا دیا. یہ تمام چیزیں جو ہے وہ جھوٹ ہیں. اب سب سے پہلی جو اس کے اندر مین بات ہے, آج کی پروسیڈنگ کے اندر عدالت کی جو کارروائی ہوئی, ہم لوگ بڑے پرجوش تھے کہ عدالت کے حکم کے مطابق تمام فریقین وہاں پہ پیش ہوں گے. جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ جو ویڈیو پیغام ہے یہ ایک پتا پھینکا گیا. وہ جو وکیل ہے اس کا خرم جو ہے, اس کا آپ نے دیکھا کیسے پھٹکار پڑی ہوئی ہے, اور کس طرح وہ جھوٹ بول رہا تھا. اور جو شاہد سکلان صاحب کو جو انٹرویو دے رہا تھا, اس انٹرویو کے دوران اس نے واضح طور پہ کہا کہ ہم دیکھیں گے کہ ہم نے لیگل کیا ایکشن لینا ہے. تو اس سے لگ رہا تھا کہ اس کے بعد 2 دن بعد جو ہے اچانک 2000 کا ایک نیا جو ہے وہ بیان میڈیا کے اوپر سامنے آیا. تو یہ تمام چیزیں جو ہے انہوں نے جان بوجھ کے کی تھیں, وہ ایک پتا جو ہے انہوں نے استعمال کیا ہے. ادروائز جس طرح ان کی ظہیر احمد کی فیملی کو سٹرونگ بتایا جا رہا ہے, اور اس نے جھوٹ بھی بولا کہ یہ 60 سے 70-80 ہزار روپے فری لانسنگ سے کماتا ہے ظہیر احمد یا بشیر احمد. یہ تمام چیزیں جو ہے وہ جھوٹ ہے, اتنی سٹرونگ نہیں ہے کہ ان کی فیسیں جو ہیں وہ افورڈ کر سکیں. اب وکیل اپنی جان بچانے کے لیے تمام لڑائی جو ہے وہ لڑ رہا ہے. تو ناظرین, یہ تمام آج کی ڈیولپمنٹ تھی, اور آپ دیکھتے ہیں کیا گورنمنٹ آف سندھ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سندھ کی جو پولیس ہے وہ عدالت کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے 2000 اور اس کو عدالت کے اندر پیش کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی. پھر دیکھیں گے کہ اس کے اوپر کیا جو اگلی جو کارروائی ہوگی وہ سامنے آئے گی, تو آپ کے سامنے رکھیں گے, اور اس کے علاوہ باقی جتنی بھی ڈیولپمنٹ سامنے آئیں گی وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے. فی الحال اتنا ہی ڈیولپمنٹ تھی آج کے لیے, اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے سپورٹ کرنا مت بھولیے گا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.